السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمیشہ کی طرح امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور آپ کی ساری خواہشات، پریشانیاں، مصیبتیں سب دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک تمناؤں کو خوشیوں میں بدل دے، آسانیوں میں بدل دے، دل کی ہر دعا کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ سٹوری مجھے ایک سسٹر نے ای میل کے ذریعے شیئر کی ہے۔ یہ سٹوری جو ہے استغفر اللہ میریکل کی ریئل اور ٹرو سٹوری ہے۔ میں آپ کو سٹوری شروع کرنے سے پہلے اس بات کا بتا دوں کہ ان سسٹر نے جس دل کے ساتھ الفاظوں کے ذریعے اپنے دل کا دکھ اور درد بیان کیا ہے، شاید آپ کو میرے الفاظوں کے ذریعے ان کا اندازہ ہو سکے کچھ حد تک، کیونکہ اصل حقیقت سے تو وہی واقف ہے جو گزرتا ہے۔ پیارے سسٹر کی یہ سٹوری استغفر اللہ اور دعا کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس بات کو جان کر مجھے خوشی ہوئی اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعاؤں کو اگر شرف قبولیت نہ بخشنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں استغفار کی، نماز کی اور دعاؤں کی توفیق عطا کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو دعا کی توفیق، دعا کا وسیلہ اسی لیے دیتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ سے دل کھول کر مانگیں، جیسے ان سسٹر نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی گہرائیوں میں بسی اور چھپی ہر دعا کو جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یا بندی میرے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مجھ سے مانگے، اور میں اس کی زندگی میں وہ نعمت، وہ حسرت، وہ چاہت، خوشی بنا کے شامل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو، خواہشوں کو اسی لیے دل میں سمایا ہے کہ جب دعائیں پوری ہو جائیں اپنے وقت پر تو ہمارے دل میں کوئی گلہ نہ رہے اور ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے، کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت پر ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا، الحمدللہ۔ ان سسٹر نے اپنی سٹوری میں نام نہ شیئر کرنے کی درخواست کے ساتھ اپنی سٹوری کچھ یوں بتائی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، یعنی متوسط طبقے سے۔ بچپن ہی سے والدین نے نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ میرے والدین جب نماز پڑھتے تھے تو میں بھی شوق سے پڑھا کرتی تھی، ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اس شوق نے مجھے نماز قائم کرنے کی عادت تک پہنچا دیا، اور 7 سال کی عمر سے پہلے ہی الحمدللہ میں 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ یہ سب میرے والدین کی تربیت تھی۔ بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ پیٹ کاٹ کاٹ کر انہوں نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو گریجویشن کی تعلیم دلوائی۔ ہم سب کو پالا پوسا، بہت مقام پر اپنی خواہشات کا گلا گھوٹا، اور ہم بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر دیا۔ میں بچپن سے اپنے والدین کو ڈبل شفٹ کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ صبح کے گئے رات میں 11:30-12 بجے گھر آیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود ان کے چہرے پر کبھی بھی مایوسی یا دکھ کے آثار نہیں ہوتے تھے۔ دونوں والدین نے ہمیں بڑے پیار سے اور محنت مشقت سے پالا، زندگی کی بہت سختیاں دیکھیں، اور ایسا کرتے کرتے میں اور میرے بہن بھائی جوان ہو گئے۔ ہم نے بھی اپنی کوشش کی کہ ہم اپنے والدین کو اپنی فرما برداری سے خوش کر سکیں، اپنی طرف سے کوئی ایسا دکھ نہ دیں کہ جس کے ذریعے ان کے دل میں کوئی خلش رہ جائے، کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی۔ میرے والدین بہت شفیق تھے، اور میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے قدر کرنے والے، پیار کرنے والے والدین دیے۔ یہ ہر مڈل کلاس طبقے کی کہانی ہے۔ والدین نے جب دیکھا کہ میں جوان ہو گئی ہوں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہو گئی تو ایک مناسب اور معقول سے رشتہ آیا۔ امی ابو نے مجھ سے میری مرضی پوچھی، میں نے حامی بھری، اور یوں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے ساری عمر یہ دیکھا تھا کہ کس طرح میرے والدین نے روپے جوڑ کر جہیز کی صورت میں میری خوشی کا سامان اکٹھا کیا۔ میرے والد نے اوور ٹائم کر کے میری امی کو سیونگ کرنے کے لیے کہا تاکہ ہم بیٹیوں کا جتنا بھی جہیز اکٹھا ہو سکے۔ ہمارے معاشرے میں اس عزت کو جہیز کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ جہیز کے لیے اکٹھا کی گئی رقم کسی والد کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ کسی وقت میں اسی باپ کے خاموشی سے اپنے افسر کی کھائی ہوئی جھڑکی ہوتی ہے، جو کہ اس باپ نے اپنے اولاد کی خاطر خاموشی سے برداشت کی ہوتی ہے۔ اللہ نے والدین کو بھی کتنی بڑی نعمت بنایا ہے۔ خیر،
رشتہ طے ہونے کے سال بھر بعد رخصتی ہو کر میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر کی فیملی بھی متوسط یعنی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ ہماری طرح مڈل کلاس ہی تھے وہ لوگ بھی، پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے میرے نصیب میں مجھے کیا کیا سختیاں جھیلنی ہیں۔ میرے شوہر بہت سخت طبیعت کا ثابت ہوا اور لالچی بھی تھا۔ شادی کے تھوڑی ہی عرصے بعد اس نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے۔ کتنا کم جہیز لے کے آئی ہو، بہت ہی گھٹیا چیزیں دی ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں۔ وہ اپنے سب گھر والوں کے سامنے یہ سارے تانے دیا کرتے تھے اور میرا مذاق بنایا کرتے تھے۔ وہ بار بار یہی کہا کرتے تھے کہ جہیز کے نام پر تمہارے ماں باپ نے مجھے پاگل بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اٹھتے بیٹھتے کہ یہ تانے تھے اس اللہ کے بندے کے۔ میں صبر شکر کرتی تھی، بدتمیزی نہیں کرتی تھی، نہ زبان درازی کرتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ اسی لیے چپ چاپ خاموشی سے تانوں بھرے دن رات ایسے ہی گزار رہی تھی۔ میری زندگی بڑی کٹھن تھی۔ میری ساس ہر وقت میرے شوہر کے کان بیٹھتی تھی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے تھے اور اس درمیان اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دیں، پر اب میرا شوہر مجھ سے بدظن رہنے لگا۔ میرے وہم میں بھی نہیں تھا کہ آنے والا وقت کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ میں اپنی تکلیفیں اور یہ سارے تانے اپنی اولاد کو دیکھ کر بھول جایا کرتی تھی۔ ایک دن رات کے کھانے پر میرے شوہر نے دوسری شادی کرنے کا کہا کہ میں دوسری شادی کروں گا، تم نے مجھے بیٹا ہی نہیں دیا۔ میں سمجھی مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی بیٹے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹے اور بچوں کو سلانے لگی تو خود بھی سو گئی۔ میں تھک چکی تھی اس رات۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر میرے شوہر نے پھر سے مجھ سے دوسری شادی کا ذکر کیا اور یہ کہہ کر دفتر چلے گئے کہ سامان باندھو، میں گھر چھوڑ کر آؤں گا تمہیں۔ سسٹر، آپ یقین نہیں کریں گی کہ اس وقت مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں ساکت وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میں اپنی ساس کے پاس گئی۔ انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں، تانے شروع کر دیے، کوسنا شروع کر دیا کہ تجھ ہی میں کمی ہے، تو میرے بیٹے کو بیٹا نہیں دے سکی۔ اور کیا کرے گا میرا بیٹا، کب تک صبر کرے گا، دفع ہو جا یہاں سے منحوس کہیں کی۔ رات میں میرے شوہر آئے، میں نے آتے ہی ان کے پیر پکڑ لیے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ میری بچیاں مجھ سے چپک کے رو رہی تھیں اور وہ ظالم شخص پہ کچھ نہیں گزر رہی تھی، اور وہ مجھے اور میری بچیوں کو میرے والدین کے گھر پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے والدین پر میری واپسی کی خبر قیامت بن کے ٹوٹی۔ انہوں نے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی میرے شوہر سے، پر میرے شوہر نے واپسی کے سارے راستے توڑ لیے، سارے کانٹیکٹس منقطع کر لیے، اور پھر 1 مہینے کے لا تعلقی کے بعد اس نے نئی شادی کر لی، ساتھ میرے گھر طلاق کا نوٹس بھی بھجوا دیا۔ یوں میں بے آسرا ہو کے رہ گئی تھی۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں والدین کے سامنے بار بار رو نہیں سکتی تھی۔ میں نے بچیوں کی خاطر خود کو سنبھالا، اسکول میں ٹیچنگ شروع کی، اسکول سے واپس آ کر سلائی کرتی تھی۔ آنے والے 2 سال مجھ پر مزید مشکل تھے، کیونکہ میرے والدین ایک کے بعد ایک انتقال کر چکے تھے، اور میں اب اکیلی تھی اسی گھر میں جو میرے والدین کا تھا۔ میں اب اس گھر کا کرایہ بھی دیتی تھی، کیونکہ میرے باقی بہن بھائی الگ ہو چکے تھے، اپنی زندگیوں میں مگن تھے، اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا رہا مجھ سے۔ بہت مشکل وقت دیکھا، پر میں نے اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا۔ زندگی کے رنگین سال محنت مشقت کی نظر ہو گئے۔ میری بیٹیاں بھی اب جوان ہو گئی تھیں، تو مجھے ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ دونوں کے جہیز کا سامان تو میں کیسے بناتی۔ بس پھر ان کی جوان ہونے کے بعد میں نے اللہ سے دن رات دعا کرنی شروع کی کہ اللہ ان کے رشتوں کا وسیلہ بنا، میری دونوں بیٹیوں کے شادی کا وسیلہ بنا دے۔ میں نے تنہا زندگی گزار لی، لیکن پیارے اللہ ان کے ہمسفر ان کو بہترین ہمسفر عطا کرنا۔ میں تو بچپن ہی سے نماز روزے کی پابند تھی، دعا بھی بہت کیا کرتی تھی، پر میری ایک سہیلی نے مجھے کہا کہ تم استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، نماز روزہ تو تم ویسے ہی بہت کرتی ہو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ کہتی ہیں سسٹر، آپ یقین کریں میں نے استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیا۔
استغفار صبح، استغفار شام، استغفار سوتے اٹھتے بیٹھتے بس استغفار کرتی رہتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی بھی معافی اللہ سے مانگتی رہتی تھی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 4 مہینے میں ایک رشتے والی نے رشتہ بتایا اور وہ لوگ میری بڑی بیٹی کو دیکھنے آئے۔ دیکھتے ہی انہوں نے پسند کر لیا۔ میں نے اسکول سے لون لے کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور 6 مہینے میں اس کی رخصتی بھی کر دی۔ استغفار کرتے کرتے اب مجھے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میری بیٹی خوش تھی الحمدللہ گھر میں، اور میں بھی اطمینان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پر ایک اور آسانی کی۔ میری بڑی بیٹی ہی کے سسرال سے میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی آ گیا انہی 6 ماہ میں، اور یوں میں نے دوسری بیٹی کو بھی بہا دیا۔ میرے دونوں داماد بہت اچھے ہیں، مجھے ماں کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے استغفار کرنے کے 6 مہینے کے اندر اندر میرے حالات بدل دیے۔ اب میں گھر ہی میں رہتی ہوں اور ٹیوشن پڑھاتی ہوں، گزر بسر اچھا چل رہا ہے۔ اللہ نے استغفار اور نماز اور دعا کی برکت سے میرے سارے کام بنا دیے، مجھے وقت رہتے ذمہ داری سے آزاد کر دیا الحمدللہ۔ پیارے دوستوں، زندگی کا سفر آسان نہیں، کسی کے لیے نہیں، ہر بندہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے اور استغفار کو کثرت سے کیا جائے۔ اللہ آپ کے نصیب کھول دے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ ان سبق آموز میریکل سٹوریز کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔